سعودی عرب کی پاکستان کو کوالالمپور سمٹ میں شرکت سے روکنے کی خبروں کی تردید۔ سعودی سفارتخانے نے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو کوالالمپور سمٹ میں عدم شرکت پر مجبور کیا اور نہ ہی دھمکی دی ہے۔ پاک سعودیہ تعلقات اعتماد، افہام و تفہیم اور باہمی احترام پر قائم ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات دھمکیوں میں زبان سے بالاتر ہیں۔ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ ترک صدر نے پاکستان کے کوالالمپور سمٹ میں عدم شرکت کی وجہ سعودی عرب کو قرار دیا تھا۔ سعودی عرب کی پاکستان کو کوالالمپور سمٹ میں شرکت سے روکنے کی خبروں کی تردید آ گئی ہے۔ سعودی سفارتخانے نے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا اور پاکستان کو کوالالمپور سمٹ میں عدم شرکت پر مجبور کیا اور نہ ہی دھمکی دی۔ پاک سعودیہ تعلقات اعتماد، افہام و تفہیم اور باہمی احترام پر قائم ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ فرمائیے گا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو کوالالمپور سمٹ میں شرکت سے روکنے کی خبروں کی تردید کی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ یہ اتنی ایک اہم بات طیب اردوان نے کی تھی، جو ترکی کے صدر ہیں، اتنا ایک سنگین قسم کا الزام لگایا تھا، تو اس کی وضاحت بہت ضروری تھی، پاکستان کی طرف سے بھی اور سعودی عرب کی طرف سے بھی۔ اور طیب اردوان آپ کو پتہ ہے کہ ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں، ان کا بڑا نام ہے۔ اگر وہ ایک بات کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، تو اس کی کافی اہمیت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا اور یہ پاکستان کی عدم شمولیت کوالالمپور اسلامی کانفرنس میں یہ بڑی ایک حیرانی کی بات تھی، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی حکومت کہہ چکی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان شرکت کریں گے۔ بعد میں کہا گیا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھجوایا جائے گا، لیکن وہ نہیں گئے۔ سعودی عرب اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کو اعتراض تھا اور انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ کوئی متبادل اسلامی تنظیم بن رہی ہے۔ میرے خیال میں ایسی بات نہیں تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ضرور اس میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ یہ کہا جا رہا ہے پاکستان کے اندر اور باہر یہ سعودی دباؤ تھا، اس لیے پاکستان نے شرکت نہیں کی۔ مہاتیر محمد کی شخصیت ایسی ہے کہ میرے خیال میں وہ مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، اسلامی ملکوں کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تقسیم کے مخالف ہیں اور تقسیم کرنے والوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ مسلم اتحاد کی کوشش ہونی چاہیے۔ سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔